اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ و دوستو عزیز ساتھیو، ہم اللہ رب العزت کی خالص محبت اور اس کے ساتھ تعلق بندگی کے حوالے سے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعہ پر قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیہ مقدسہ کی روشنی میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اللہ رب العزت کی محبت کو حاصل کرنے کا ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع۔ اور اللہ رب العزت اس سلسلے میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے محبوب آپ فرما دیں ان لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، نتیجہ در اللہ رب العزت خود تم سے محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دے گا، معاف فرما دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کیوں کہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اس سے آگے ایک قدم چلتے ہیں کہ یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے، میں نے جیسا کہ پچھلے جمعہ پر عرض کیا تھا کہ اطاعت اور اتباع میں فرق ہے۔ اطاعت ظاہری پیروی کو کہتے ہیں، فرمانبرداری کو کہتے ہیں، دل چاہے اسے قبول کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، مگر اتباع اس پیروی کو کہتے ہیں جو دل کے ساتھ کی جائے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی محبت کے لیے فرمایا کہ میرے محبوب کو دل سے چاہنے لگ جاؤ، میں خود تمہیں چاہنے لگ جاؤں گا۔ اللہ کی چاہت اگر مقصود ہے کہ بندہ اللہ کو چاہے، اللہ کا محب ہو جائے، تو اللہ فرماتا ہے تم میرے محبوب کے ہو جاؤ، دل سے اس کے فرمانبردار ہو جاؤ، دل سے اسے تسلیم کر لو اور اس سے محبت کرنے لگ جاؤ، یحببکم اللہ، تو میں خود تم سے محبت کرنے لگ جاؤں۔ اب یہ جو رسول کی اتباع ہے، اس کا درجہ کیا ہے؟ رب کی محبت بھی حاصل ہو گئی، رب کی محبوبیت بھی حاصل ہو گئی کہ بندہ رب کا محبوب ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس کا درجہ کیا ہے؟ حضور کی اتباع کا، اس کی دین میں کیا حیثیت ہے مزید؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی اے رسول کی اتباع کرنے والو، اے رسول سے محبت کرنے والو۔ اب بندہ مومن ہو گیا نا، اس سے پہلے جب اللہ نے کہا تھا قل ان کنتم تحبون اللہ، تو اللہ نے مومنوں سے خطاب نہیں کیا بلکہ عام انسانوں سے خطاب کیا کہ محبوب ان سے کہہ دو، لوگوں سے، کہ اللہ کا قرب چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے ہو جاؤ، اللہ خود تمہیں اپنے قریب کر دے گا۔ اب بندے نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مصطفیٰ کی اتباع کر دی تو اللہ رب العزت نے اسے اپنا محبوب بنا لیا۔ رسول کائنات کی اتباع کر لینا یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے۔ جب بندے نے ایمان قبول کر لیا، مصطفیٰ کا ہو گیا، رسول کائنات کی غلامی اختیار کر لیا، رسول کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال دیا، رسول کے قریب ہو گیا، رسول کی محبت کا دم بھرنے لگا، دل میں کائنات کے مولا کی محبت کو بسا دیا، اللہ فرماتا ہے تم اب ہو گئے ہو مومن۔ اب خطاب کر رہا ہے مومنوں سے، پہلے آپ لوگوں سے تھا، اب مومنوں سے خطاب ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
تو اس سے یہ بات طے ہو گئی کہ ایمان والے کون ہوئے؟ جنہوں نے رسول کی غلامی اپنا لی، جو رسول کے ہو گئے، جنہوں نے دل سے رسول کائنات کو تسلیم کر لیا، مان لیا، وہ ہو گئے مومن، ایمان والے۔ اب ایمان والوں سے اللہ نے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی تم دائرہ ایمان میں آ تو گئے ہو، اب یاد رکھنا رسول کی غلامی کا پٹا گلے سے اترنے نہ پائے، رسول سے دوری نہ ہونے پائے، دل میں مصطفیٰ کی محبت اور خدا کی محبت کے علاوہ کوئی اور بسنے نہ پائے، ورنہ کیا ہوگا؟ فرمایا من یرتد منکم عن دینہ، جو اب رسول سے دور ہو جائے گا وہ صاحب ایمان نہیں رہے گا، وہ مرتد ہو جائے گا، وہ دین سے پھر جائے گا، کیونکہ دین مصطفیٰ کی اتباع کا نام ہے، دین مصطفیٰ کی غلامی کا نام ہے، دین مصطفیٰ سے محبت کا نام ہے۔ اور اب جب یہ تاج ایمان کا پہن لیا تم نے، تو اب یاد رہے کہ اپنے اس دین سے، یعنی مصطفیٰ کی محبت سے اور مصطفیٰ سے دور نہیں ہونا، میرے محبوب سے دور نہیں ہونا۔ من یرتد منکم عن دینہ، اور اگر تم دور ہو جاؤ گے تو فرمایا فسوف یاتی اللہ بقوم، تو یاد رہے نہ مجھے نہ میرے محبوب کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، نہ میں تمہارا محتاج ہوں تمہارے کلموں کا، اور نہ میرا محبوب تمہاری اتباع کا محتاج ہے، اور تمہارے ذکر و اذکار کا محتاج ہے، تمہاری محبتوں کا محتاج ہے، نہ مجھے کوئی ضرورت ہے تمہاری، نہ میرے محبوب کو تمہاری کوئی ضرورت ہے۔ اگر تم محبوب سے دور ہو گئے، دین سے پھر گئے، سوف یاتی اللہ بقوم، تو پھر میں ایک ایسی قوم لے آؤں گا یحبہم ویحبونہ، وہ ایسی قوم ہوگی کہ جن کا دعویٰ پر حق ہوگا، کیسے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی یہاں یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی محبت کا دعوے دار ہے مگر رسول سے محبت نہیں کرتا اور رسول کی اتباع نہیں کرتا، دعوے دار بھی ہے رسول کی محبت کا مگر رسول کی اتباع نہیں کرتا، اس کا نہ ایمان کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہے مگر رسول کے ساتھ محبت نہیں، رسول کی اتباع نہیں، تو نہ اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے اور نہ دین کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں پھر تمہیں بدل دوں گا، یہ جو تاج پہنایا ہے، یہ جو سٹیٹس ایمان کا تمہیں دیا ہے، یہ تم سے چھین لوں گا اور ان لوگوں کو عطا کر دوں گا یحبہم، کہ جن سے میں پھر پیار کرتا ہوں گا، ویحبونہ، اور وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ دین سراسر اتباع مصطفیٰ کا نام ہے، اور اتباع کا معنی کیا ہے؟ دل سے مصطفیٰ کو مان لینا اور عملاً آقا کی اسوہ کے مطابق چلنا، یہ اتباع۔ اطاعت کا معنی صرف ہے عملاً حضور کا اسوہ اپنانا، اور اتباع کا معنی ہے دل سے ماننا، رسول کائنات کو دل سے محبت کرنا اور پھر آقا کے اسوہ کے مطابق ڈھل جانا، یہ دین ہے۔ یہ کیا ہے؟ دین، جسے قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ مصطفیٰ کے اسوہ حسنہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، مصطفیٰ کے اسوہ کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لو۔ تو فرمایا یہ جو اسوہ پیغمبری ہے، اسوہ محمدی ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا، اپنے شب و روز مصطفیٰ کے اسوہ کے مطابق کر لینا، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے طور طریقے، چال ڈھال، رہن سہن، سب کچھ مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھل گیا، تو
تو یہ دین ہے، تو یہ دین ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا، خالی دعوے اور نعرے رہے، تو پھر میں تمہیں ہٹا دوں گا، تمہارے بدلے وہ لے آؤں گا جو سچی مجھ سے محبت کرتے ہوں گے۔ گویا اللہ رب العزت کے ساتھ سچی محبت کا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو رسول کریم کا مکمل طور پر تابع فرمان ہے اور ظاہر و باطن سے رسول کائنات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب دیکھیے یہ رسول کائنات کی محبت جو دین ہے، جو کیا ہے؟ دین ہے، رسول کا اسوہ دین ہے اور یہ ایمان ہے۔ پھر فرمایا اب محبت ہے اللہ سے، تعلق جوڑنا ہے اللہ سے۔ کس سے جوڑنا ہے؟ اللہ سے۔ تعلق بندگی صرف اللہ کی ذات کے ساتھ۔ اللہ کی محبت کا جو راستہ ہے وہ مصطفیٰ کی اتباع ہے، مصطفیٰ کی اتباع ہے۔ اب مصطفیٰ کی اتباع کے بعد بھی کچھ محبتیں باقی رہ جاتی ہیں ہمارے اندر، جو ہمارے ذات کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں۔ ہمارا ماحول ہوتا ہے، اعزا و اقارب ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے، رشتہ ہوتا ہے، جن کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں ہم۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ پیش نظر ہر جگہ پر کیا ہو؟ اللہ کی محبت، کیا ہو؟ اللہ کی محبت۔ اور پھر فرمایا کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ بڑی کھلی بات بیان کیا اللہ رب، اور یہ جو ہمارا معمول ہے اور ہماری عادتیں، ہماری فطرت ثانیہ بن گئی کہ ہم کہیں مصروف ہوں تو ہماری نماز رہ جاتی ہے، روزے رہ جاتے ہیں، کئی خیر کے کام رہ جاتے ہیں، اور اگر کسی سے کچھ کہہ دیا جائے تو آگے سے جواب کرتا ہے کہ ایک کرا مجبوری جاتا وہاں سے نکر بھی تک مامنا ہے بھی تک کرنا، یہ ہماری باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہا کل امکانہ آبا، محبوب میرے بتا دے انہیں راستہ میری محبت کا مل گیا تیری اطاعت اور اتباع کے ذریعے، مگر اب بھی کچھ محبتیں ہیں جو ان کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہیں، اور وہ محبتیں انہیں میری اور تیری طرف آنے نہیں دیتی۔ انہیں کہہ دے ان کا نا آبا، اگر تمہارے آبا و اجداد، باپ دادے اور رشتہ دار باپ کی حیثیت کے چچے اور ماموں وغیرہ، یہ سارے اپنا اور تمہاری اولادیں، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں، عورتیں، خواتین، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارے رشتہ دار، یہ سب کچھ گنا جا رہا ہے، اور یہ ہمارے روزانہ کے جملے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہر جملہ گن دیا ہے بندے سے، کیونکہ وہ جانتا ہے فطرت انسانی۔ کہا تمہارے آبا و اجداد، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی بہنیں، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور یہ جو مال تم جمع کرتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور یہ مال و تجارت جو تم کرتے ہو اور ہر وقت سے وقت دیتے ہو کہ کہیں مال تجارت مندی نہ پڑ جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے، 24 گھنٹے اسی کو سوچتے رہتے ہو کہ کہیں تجارت میں نقصان نہ ہو جائے۔ تجارت تخشون کسادها وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور مساکن گھر بناتے ہو بڑی پسندیدگی کے ساتھ، لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے مکان بناتے ہو، لوگوں کو دکھاتے ہو، اتراتے ہو ان مکانات پر، انہیں پسند سے تم بناتے ہو، اور یہ ہمارا ہے کہ نہیں؟ ضرورت کے لیے ہم مکان نہیں بناتے، ہم دکھاوے کے لیے مکان بناتے کہ لوگ دیکھیں کہ ہم نے کیا بنایا۔ ضرورت کے لیے تو مصطفیٰ نے بنایا،
آقا نے بنایا تھا۔ ایک کمرہ تھا، حضرت عائشہ فرماتی ہے بس کمرے کا سائز اتنا ہوتا تھا کہ اگر ایک آدمی کو نماز پڑھنا ہوتی کمرے میں تو دوسرے کو ٹانگیں پیچھے کرنی پڑتی۔ یہ کمرہ تھا، اور ہاتھ سر سے ذرا اونچا ہوا جائے تو سر ساتھ رکھتا تھا چھت کے ساتھ۔ یہ کمرے ہوتے تھے ضرورت کے تحت جو ہوتے تھے۔ حضرت سلیمان فارسی موصل کے گورنر بن کر گئے، گورنر ہے، آج ہمارے بھی گورنر اور حکمران ہیں، گورنر بن کر گئے، ایک گدھا اپنے ساتھ تھا، وہی پاس رکھتے، دن بھر کام کرتے دفتر میں، مکان نہیں بنایا۔ لوگوں نے کہا آپ گورنر ہیں، آپ کو مکان بنا کر دیتے، آپ نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، بس کسی دیوار کے سائے میں بیٹھ جاتے تھے، کسی درخت کے ساتھ گدھے کو باندھ دیتے تھے۔ یہ گورنر ہے وقت کا۔ لوگوں نے بڑا اصرار کیا کہ ہماری بے عزتی ہے کہ وقت کا گورنر ہو اور اس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا اچھا پھر ایسا مکان بناؤ کہ جس میں اگر میں لیٹنا چاہوں تو لیٹ نہ سکوں، کھڑا ہونا چاہوں تو کھڑا نہ ہو سکوں۔ یہ گورنر کا مکان تھا۔ کہا بس اتنا سا بنا دو کہ بیٹھ لیٹنا چاہوں تو لیٹنے کی جگہ نہ ہو، کھڑا ہونا چاہوں تو کھڑا نہ ہو سکوں، ایسا مکان بنا۔ تو ہم کیا بناتے ہیں؟ مساکن اور دونا، ہم ایسے مکان بناتے ہیں جنہیں دیکھ دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں اور اترا کر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ فرمایا اگر یہ ساری چیزیں تمہیں پسند ہیں، احب الیکم من اللہ و رسولہ، ان سے تمہیں محبت زیادہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی نسبت، فرمایا فتربصوا، یہی ٹھہرو، یہی ٹھہرو۔ ہم یہ دھمکی کب دیتے ہیں؟ جب ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تھائیں کھلو، میں تیرے کو کچھ بولنا۔ ایسے جملے استعمال ہوتے ہیں نا، دھمکی دیتے۔ یہ جملہ رب نے کہا ہے۔ اچھا یہ اولاد کے آبا و اجداد کی بیویوں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، مال و دولت کی محبت، تجارت کی محبت اور یہ بڑے بڑے محلوں اور کوٹھیوں کی محبت تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے؟ فتربصوا، ادھر ہی ٹھہرو۔ یہ اللہ کہہ رہا ٹھہرو، میں آنا ٹھہرو گی۔ آج ہم پر عذاب کیوں ہے؟ ہمارے پاس دولت بھی ہے، مکان بھی پہلے سے زیادہ بڑھ رہے ہیں، کھا بھی پہلے سے زیادہ رہے ہیں، فصلیں بھی پہلے سے زیادہ اگا رہے ہیں، پھر بھی ہم بھوک کا اور افلاس کا ہنر ہوتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ٹھہرو، میں پوچھ لیتا ہوں، فتربصوا، ٹھہر جاؤ، یہی ٹھہرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم عذاب لے کر آ جائے، حکم عذاب لے کر آ جائے۔ ادھر ہی ٹھہرو۔ اب یہ اتنی واضح بات ہے مگر ہم نے کبھی اس طرف سوچا نہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ہر چیز سے بڑھ کر تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ ہمارے دلوں میں دنیا کی ہوس اور دنیا کی محبت آ گئی، دنیا کا لالچ، حرص اور ہوس۔ ہم 24 گھنٹوں میں جتنا بھی سوچتے ہیں، ذرا ایمانداری سے بتائیں کہ اس 24 گھنٹے میں کیا ہم نے آخرت کے لیے بھی کبھی سوچا ہے؟ ہر وقت ہماری سوچ دنیا کی طرف ہے۔ رات کو سوتے ہی کبھی ہم یہ بھی سوچ کر سوئے ہیں کہ صبح وقت پر جاگیں گے انشاءاللہ، تہجد پڑھیں گے، یا چلو تہجد نہ صحیح صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے؟ نہیں، رات کو یہ سوچ کر سوتے ہیں کہ صبح فلاں اٹھ کر یہ کام کرنا ہے، اور وہ کام کوئی اللہ کا کام نہیں ہوتا، رسول کا کام نہیں ہوتا، وہ کوئی دین کا کام نہیں ہوتا، کوئی خیر کا کام نہیں ہوتا، وہ دنیا کا کام ہوتا ہے۔ وہ سب کچھ پیٹ کی پوجا کے لیے ہوتا ہے، اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے، اولاد کے پیٹ کے پالنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو 24 گھنٹوں میں نہ جاگتے ہوئے ہم نے رب کو یاد کیا، نہ سوتے ہوئے رب کو یاد کیا، نہ اگلے دن کی پلاننگ میں ہم نے رب کو یاد کیا۔ ہم جاگتے بھی دنیا کے لیے ہیں، سوتے بھی دنیا کے لیے ہیں، اور اگلے دن اٹھتے بھی دنیا ہی کے لیے ہیں، اور راتوں کو سوچتے بھی دنیا ہی کے لیے۔ تو کیا ہم اس لیے پیدا ہوئے؟ ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا، ہماری تخلیق کا مقصد یہ تھا
اللہ تو فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ارے نادان بندے میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا تھا، تو دنیا کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے، تو دنیا کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے صرف یہ خبردار نہیں کیا، ساتھ عذاب بھی کہا ٹھہرو پھر یہی دنیا میں، اسی دنیا میں مست ہو جاؤ ابھی میرا عذاب آ رہا ہے۔ تو یہ عذاب کیا کر رہے ہیں؟ 57 اسلامی ملک، اربوں کی تعداد میں مسلمانوں کی تعداد ہے، اور فلسطین کے ساتھ کتنے سالوں سے یہ ہو رہا ہے۔ تو وہ ملک کدھر گئے؟ وہ سرمایہ، وہ دولت، ہمارے اسلحے، جدید اسلحے، وہ کدھر گئے؟ ساری چیزیں یہ اللہ نے کہا فتربصوا، ادھر ہی رہنا۔ میں پوچھ لیتا ہوں، تو یہ جو ذلت ہے کائنات میں، غیر قوموں میں یہ جو رسوائی ہو رہی ہے، یہ جو پسپائی ہو رہی ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تم دنیا کی محبت میں مست رہو۔ میں پوچھ لیتا ہوں، میرا عذاب آئے گا اور آ رہا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ نے آنکھیں بھی دی، ناک کان سب کچھ دیا ہے، چلتے پھرتے ہیں، تو عذاب کو صرف یہ تو نہیں کہ ایک آنکھ چلی جائے تو عذاب ہوتا ہے، یا ایک ٹانگ چلی جائے عذاب ہوتا ہے، کرونا کی لپیٹ میں آ جاؤ عذاب ہوتا ہے۔ ذلت اور رسوائی کا عذاب اور اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے صرف یہ عذاب کافروں کے لیے رکھا ہے، ذلت اور رسوائی کا عذاب اس نے صرف کافروں کے لیے رکھا ہے۔ وہ تو قیامت کے روز ذلیل ہوں گے نا، اور ہم دنیا میں ذلیل ہوں گے۔ ذلت اور رسوائی ہم دنیا میں اٹھا رہے ہیں۔ ارے جس کے پاس اللہ ہو، جس کے پاس رسول ہو، اللہ تو فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزت اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور صاحبان ایمان کی۔ تو اللہ اور اس کا رسول تو عزت دار ہے ہی صحیح، آج صاحب ایمان کے پاس عزت کیوں نہیں ہے؟ یہ اس لیے کہ فرمایا فتربصوا، یہی ٹھہرو، یہی ٹھہرو۔ میں پوچھ لیتا ہوں تم سے، میرا عذاب تم پر آئے گا، اور وہ عذاب آئے گا من حیث قوم، وہ عذاب آئے گا پوری امت کے حساب سے۔ آج وہ عذاب ہم پر موجود ہے، کسی ایک حکمران کی زبان نہیں پھوٹی کہ وہ اس کے حق میں بیان دے، وہ مذمت ہی کرے گا۔ تو ہم مذمت بھی کرنے کے قابل اب نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا رشتہ قرآن سے چھوٹ گیا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن۔ ہم نے قرآن کو ثواب کے لیے تو پڑھا ہے، اس سے سبق حاصل نہیں کیا، یہ تو ہمارا نصاب ہے، اسے تو ہم نے اپنانا تھا، مگر ہم اپنا نہیں رہے۔ تو دوستان بزرگان، یہ جو اللہ کی محبت ہے اور اللہ کے رسول کی محبت ہر محبت سے غالب ہے، اور غالب کیسے نظر آئے؟ جب بندہ رسول کائنات کے اسوہ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے، آقا کے اخلاق کے مطابق اپنی شب و روز گزارنے لگتا ہے، اور آقا کے اخلاق حضور کی پوری زندگی، پوری حیات طیبہ، اس پوری حیات طیبہ کو اپنانا، یہ اگر ہم اپنا لیں، حضور اسوہ پیغمبری میں اپنے آپ کو ڈھال لیں، تو یہ دنیا کی ذلت سے بھی ہم بچ سکتے ہیں، اور آخرت کی ذلت سے بھی بچ سکتے ہیں۔ یہ جو دنیا کی محبت ہے، آبا و اجداد کی، اولاد کی، بہن بھائیوں کی، عزیز و اقارب کی، ازواج کی، مکانات کی، تجارت کی، یہ جو محبتیں ہیں، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر ہیں، تو اللہ نے واضح فرما دیا کہ میرے پھر حکم عذاب کے لیے تیار رہو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے لوگ فاسق ہوتے ہیں اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دیکھیں قرآن ہمیں ہر چیز، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سمجھا رہا ہے اور بتا رہا ہے۔ کاش ہم قرآن کو پڑھنے والے اور سمجھنے والے بن جائیں، اور قرآن کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔